یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بہت ہی عزیز سامعین، آج میں سیرت انسائکلوپیڈیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللؤلؤ مکنون اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ماخوذ عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ دروس و عبر اور فوائد و ثمرات کا حصہ سوئم آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گی. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ واضح گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے. قبل از پیدائش اہم تاریخی واقعات میں ہم حصہ سوئم میں مندرجہ ذیل عنوانات کے تحت آپ کو حالات سے آگاہی دیں گے. پیدائش کے وقت بالادست تہذیبیں اور مذاہب، عرب اقوام اور ان کی تہذیبیں، عربوں کی دینی، سیاسی، معاشی، معاشرتی اور اخلاقی حالت. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گی پیدائش کے وقت بالادست تہذیبیں اور مذاہب. رومی بادشاہت. روم کی مشرقی بادشاہت بعض نتینی بادشاہت کے نام سے معروف تھی. اس کی حکمرانی یونان، بلقان، ایشیا، شام، فلسطین، پورے بحیرہ روم، مصر اور اسی طرح شمالی افریقہ کے تمام علاقوں پر قائم تھی. اس کا پایہ تخت قسطنطنیہ تھا. یہ ایک ظالم حکومت تھی جو اپنے ماتحت عوام کے ساتھ مسلسل ظلم و تشدد اور ناانصافی کا رویہ اپنائے ہوئے تھی. اس نے کئی گنا ٹیکس عائد کر رکھے تھے. فسادات، ہنگامے اور انقلابات رونما ہوتے رہتے تھے، جبکہ عام زندگی طرح طرح کے لہو و لعب، موج مستی، عیاشی اور آسودگی پر مبنی تھی. مصر مذہبی ظلم و جبر اور سیاسی آمریت کا شکار تھا. بعض لاطینی حکمرانوں نے اسے دودھ دینے والی بکری بنا کر رکھا تھا، جس سے وہ دودھ تو لیتے مگر کھانے کو کچھ نہ دیتے تھے. نمبر 2، ایرانی بادشاہت. ایرانی بادشاہت سلطنت فارس یا سلطنت کسریٰ کے نام سے معروف تھی. یہ روم کی مشرقی بادشاہت سے زیادہ بڑی اور طاقتور تھی. یہاں آتش پرستی اور معنویت جیسے بگڑے ہوئے دین بکثرت پائے جاتے تھے. معنویت کی بنیاد 3 صدی عیسوی کے آغاز میں مانی نے رکھی. مانی کی دعوت ایران میں بڑھتے ہوئے شدید شہوانی رجحان کے رد عمل کے طور پر رونما ہوئی. اس نے کنوارے پن کی زندگی اختیار کرنے کی دعوت دی اور نکاح کو حرام قرار دیا. مانیزم کے رد عمل میں 5ویں صدی عیسوی کے آغاز میں مزوقیت سامنے آئی. مزوق نے ہر چیز، مال، عورت کو حلال کر دیا جو جس طرح چاہے انہیں حاصل کرے، اور ہر ایک کو دوسری کی ملکیت میں مساوی حقوق دے دیے گئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کسانوں کی بغاوتیں عام ہو گئیں. بادشاہوں کے محل لوٹے جانے لگے، لوگ مال قبضے میں لے لیتے، عورتوں کو اٹھا لے جاتے، املاک اور جائیدادوں پر قابض ہو جاتے، زمین، کھیت اور گھریوں ہو گئے.
گویا وہاں کوئی آباد ہی نہ تھا۔ تیسری بادشاہت ہندوستان کی تھی۔ مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 6 صدی عیسوی سے جو زمانہ شروع ہوتا ہے وہ مذہبی، اخلاقی، معاشرتی اور سیاسی لحاظ سے اس علاقے کا پست ترین دور تھا۔ بے حیائی عام ہو چکی تھی، جہاں تک کہ فحاشی کو تقدس دے کر عبادت گاہوں تک پھیلا دیا گیا تھا۔ عورت کی کوئی قدر و قیمت تھی نہ اس کی عزت محفوظ تھی۔ جس عورت کا خاوند فوت ہو جاتا اسے اپنے خاوند کے ساتھ زندہ جلا دینے کی رسم ستی عام تھی۔ دنیا بھر کے ملکوں میں ہندوستان کو اب بھی یہ امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ جہاں کے باشندوں میں ناقابل تسلیم حد تک ذات پات کی مذموم درجہ بندی پائی جاتی ہے، جسے مذہبی، سیاسی اور سول قانون کی سرپرستی حاصل ہے۔ اس قانون کو ان ہندوستانی قانون سازوں نے وضع کیا جنہیں مذہبی مقام بھی حاصل ہے، اس لیے یہ ان کا دستور زندگی اور معاشرتی قانون بن گیا۔ بعثت نبوی سے پہلے دنیا کی دینی حالت، طلوع اسلام سے پہلے انسانیت دینی، سیاسی، اقتصادی اور معاشرتی لحاظ سے اپنی تاریخ کے انتہائی گھٹیا دور سے گزر رہی تھی۔ زندگی کے ہر شعبے میں عمومی انتشار تھا۔ عقائد و افکار اور نظریات و تصورات پر جعلی طرز عمل کی گھٹا چھائی ہوئی تھی۔ ناخواندگی، نفس پرستی، فساد، بے حیائی، سرکشی اور ظلم و تشدد اس جاہلانہ زندگی کے نمایاں خد و خال بن چکے تھے جو انسانی دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ آسمانی مذاہب کی تاثیر ختم ہو چکی تھی یا ختم ہو رہی تھی، کیونکہ یہ مذاہب اپنے اندر تحریف اور تغیر و تبدل آ جانے کی وجہ سے اپنی اہمیت کھو چکے تھے۔ مذہب کی ایسی حیثیت نہ رہی تھی کہ یہ خالق کا اپنی مخلوق کے لیے ایک پیغام ہے۔ ان مذاہب کے ماننے والے فکری کشمکش میں کھوئے رہتے تھے، جس کا سبب یہ تھا کہ انسانی افکار اور باطل نظریات ان میں سرایت کر چکے تھے۔ یہودیت رسوم و رواج کا مجموعہ بن گئی تھی جس میں روح تھی اور نہ زندگی کی کوئی رمق۔ یہود اپنے پڑوس میں اور ماتحت رہنے والی قوموں کے عقائد سے متاثر ہوئے، ان کے عقائد کو اپنے اندر پختہ کر لیا اور ان کے جہلی اور بت پرستی کے طور طریقے اختیار کر لیے، جس کا اعتراف یہودی مورخین کو بھی ہے۔ یہودی انسائکلوپیڈیا میں لکھا ہے کہ بت پرستی پر انبیاء کی ناراضگی اور غیظ و غضب اس بات کی دلیل ہے کہ بت پرستی اسرائیلیوں کے دلوں میں سرایت کر چکی تھی اور مصر سے جلاوطنی کے بعد اور بابل سے واپسی تک اسے جڑ سے نہیں اکھاڑا جا سکا تھا۔ ان لوگوں نے بیہودہ اور مشرکانہ عقائد اختیار کر رکھے تھے۔ تلمود بھی اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ یہودیوں کے لیے بت پرستی میں خاص کشش تھی۔ عیسائیت حد سے تجاوز کرنے والوں کی تحریف اور جاہلوں کی تعویل کی وجہ سے تختہ مشق بنی ہوئی تھی۔ توحید کا نور اور عبادت الہی کا اخلاص مشرکانہ عقائد کے گہرے بادلوں میں چھپ گیا تھا۔ مسیح کی حقیقت اور فطرت کے بارے میں مصر کے عیسائیوں اور شام و عراق کے عیسائیوں کے درمیان جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے تھے۔ گھر، اسکول اور گرجے ایک دوسرے کے خلاف فوجی کیمپوں میں تبدیل ہو گئے تھے۔ مختلف شکلوں میں بت پرستی مسیحی معاشرے میں پھیل چکی تھی۔ آتش پرستی زمانہ قدیم سے طبعی عناصر کی عبادت کے ساتھ معروف ہیں۔ سب سے بڑا عنصر ان کا معبود آگ ہے۔ سلطنت فارس کے طول و عرض میں آتش کدے پھیلے ہوئے تھے، وہ آگ کی عبادت میں مشغول رہتے، اس کے لیے انہوں نے عبادت گاہیں اور عمارتیں تعمیر کر رکھی تھیں۔ عبادت گاہوں کے اندر خاص آداب اور ضوابط تھے، مگر عبادت گاہوں سے باہر یہ لوگ پابندی سے آزاد تھے۔ وہ اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتے، ان میں اور کسی بے دین میں کوئی فرق نہ تھا۔ ڈنمارک کا ایک مورخ اپنی کتاب ایران ساسانی عہد میں بیان کرتا ہے کہ آتش پرستوں کے ہاں مذہبی رہنماؤں کا مقام اور ذمہ داریاں کیا تھیں۔ وہ کہتا ہے کہ ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ دن میں 4 مرتبہ سورج کی پوجا کریں، اس کے ساتھ ساتھ چاند، آگ اور پانی کی بھی عبادت کریں۔ ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ سوتے وقت، بیدار ہوتے وقت، غسل کرتے وقت، ان کے ہاں مقدس دھاگا پہنتے وقت، کھاتے وقت، چھینک آنے پر، بال منڈواتے وقت، ناخن کاٹتے وقت، قضائے حاجت کے وقت اور چراغ جلاتے وقت مخصوص دعائیں پڑھیں۔ انہیں اس بات کا حکم تھا کہ آگ بجھنے نہ دیں اور نہ ہی آگ اور پانی کا ایک دوسرے سے ملاپ ہونے دیں، اور کوئی دھات بھی زنگ آلود ہونے نہ پائے، کیونکہ دھاتیں ان کے ہاں مقدس ہوتی ہیں۔ اہل ایران اپنی عبادت میں آگ کی طرف رخ کرتے تھے،
یزدگرد جو ساسانیوں کا آخری بادشاہ تھا، اس نے ایک مرتبہ سورج کی قسم کھاتے ہوئے یہ الفاظ کہے، میں سورج کی قسم اٹھاتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا معبود ہے۔ آتش پرست ہر زمانے میں دو خداؤں کے قائل رہے ہیں، اور یہ سنویت یعنی دو خداؤں کو ماننا ان کا امتیازی نشان ہے۔ وہ دو معبودوں کو مانتے تھے، ایک نور یا بھلائی کا معبود اور دوسرا اندھیرے کا یا شر کا معبود۔ بدھ مت ہندوستان اور وسطی ایشیا میں بت پرستی کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ یہ لوگ جہاں جہاں جاتے بت ساتھ لے کر جاتے اور عبادت گاہیں تعمیر کرتے، جہاں ٹھہرتے وہاں بدھا کے مجسمے نصب کر دیتے۔ ہندو مت برہمانیت یا ہندو مت ہندوستان کا اصل دین ہے۔ اس مذہب کے بے شمار معبود ہیں۔ 6 صدی عیسوی میں اس دین کو عروج حاصل ہوا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندو مت اور بدھ مت یکساں طور پر بت پرستی کے مذہب ہیں۔ طلوع اسلام کے وقت بحر قینوس سے بحر الکاہل تک بسنے والی دنیا کے لوگ بت پرستی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ عیسائیت، یہودیت، بدھ مت اور ہندو مت بتوں کی تعظیم و تقدیس میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش میں تھے، گویا وہ شرط لگے گھوڑے تھے جو ایک ہی میدان میں دوڑ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمومی بگاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا جو ہر طبقے اور ہر میدان میں پھیلا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے خطبے میں فرمایا، متوجہ ہو جاؤ، بے شک میرے رب نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں تمہیں ان باتوں کی تعلیم دوں جن کا تمہیں علم نہیں، اور وہ آج اس نے مجھے سکھائی ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے، ہر وہ مال جو میں کسی بندے کو عطا کر دوں حلال ہے۔ میں نے اپنے بندوں کو فطرتاً توحید آشنا پیدا کیا ہے، پھر ان کے پاس شیاطین آتے ہیں اور انہیں ان کے دین سے دور کر دیتے ہیں۔ وہ شیاطین ان کے لیے وہ چیزیں حرام کر دیتے ہیں جو میں نے حلال کی ہیں۔ وہ ان سے کہتے ہیں کہ میرے ساتھ شرک کرو جس کی کوئی دلیل میں نے نہیں اتاری۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اہل زمین پر نظر ڈالی تو انہیں ناپسند کیا، عربوں کو بھی اور اجمیوں کو بھی، سوائے چند اہل کتاب کے۔ حدیث متعدد پہلوؤں سے انسانی بگاڑ کی طرف اشارہ کر رہی ہے، مثلا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اس کی شریعت کو چھوڑ دینا، آسمانی ادیان کے حامل مصلحین کا بگڑ جانا اور ان کا گمراہ قوموں سے محبت کرنا اور ان کا ہم نوا بن جانا۔ اب ہم عرب اقوام ان کی تہذیبوں کے بارے میں دیکھیں گے، اور معزز سامعین، ان عرب اقوام کی تہذیبیں اور ان کے حالات اب میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گی۔ عرب اقوام، مورخین نے عرب اقوام کی 3 اقسام بیان کی ہیں جن سے ان کا نسلی سلسلہ جاری ہوا۔ سب سے پہلے عرب بعیدہ، ان میں عاد، سمود، عمالقہ، تسم، جدیس، امیم، جرہم اور حضرموت وغیرہ کے قبائل شامل ہیں۔ اسلام سے پہلے ہی ان اقوام کے آثار ناپید اور معدوم ہو چکے تھے۔ ان میں بادشاہی نظام تھا اور ان کی بادشاہت شام اور مصر تک پھیلی ہوئی تھی۔ عرب عربہ، یہ وہ عرب ہیں جو یورپ بن یشب بن قحطان کی نسل سے ہیں۔ انہیں قحطانی عرب کہا جاتا ہے۔ یہ جنوب میں بسنے والے عرب ہیں۔ یمن کے بادشاہ انہی میں سے تھے۔ معین، سابا اور خمیر کی بادشاہت بھی انہی کی تھی۔ عدنانی عرب، ان کی نسبت عدنان کی طرف ہے جس کا نسب حضرت اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ یہ عرب مستربہ کے نام سے معروف ہیں، یعنی وہ لوگ جن میں غیر عربی خون شامل ہوا، پھر عجمی و عربی خون آپس میں مل گئے اور عربی لغت نئی مخلوط نسل کی زبان بن گئی۔ یہ شمالی عرب ہیں جن کا اصل وطن مکہ ہے۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنو جرہم سے عربی سیکھی اور اسی خاندان میں ان کی شادی ہوئی۔ آپ کی اولاد نے عربوں ہی کی طرح نشو و نما پائی۔ اولاد اسماعیل میں سے اہم ترین شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ عدنان کی ہے۔ عدنان ہی سے عرب قبائل اور خاندان چلے۔ عدنان کے بعد اس کا بیٹا معد، پھر اس کا بیٹا نزار، پھر اس کے 2 بیٹے مزر اور ربیہ معروف ہوئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح البخاری میں اس مقصد کے لیے ایک عنوان باب نسبت الیمین الہ اسماعیل علیہ السلام قائم کیا ہے۔ انہوں نے اس باب میں حضرت سلمہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قوم کے پاس آئے جو بازار میں تیر اندازی کا مقابلہ کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ارمو بنی اسماعیل فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلَانٍ، اے اولاد اسماعیل تیر اندازی کرو، تمہارا باپ بھی تیر انداز تھا۔ اور دو فریقوں میں سے ایک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا میں فلاں لوگوں کے ساتھ ہوں، تو دوسرے فریق نے اپنے ہاتھ روک لیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما لہم، انہیں کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم کیسے تیر چلائیں، آپ تو فلاں لوگوں کے ساتھ ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ارمو وانا معاکم کلکم، تم تیر چلاؤ میں تم سب کے ساتھ ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلم بن افسا بن حارثہ بن عمرو بن عامر سے مقبوض ہے، یعنی بنو خزاع سبا کے ان قبائل کا ایک حصہ ہیں جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے سیلاب سل ارم کی آمد پر بکھر گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ مزر میں پیدا ہوئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کلہ بن اوائل سے روایت بیان کی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ربیہ بیوی کی پہلے خاوند سے بیٹی زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزر قبیلے سے تھے؟ تو انہوں نے کہا اگر مزر قبیلے سے نہیں تھے تو کس قبیلے سے تھے؟ آپ اہل مزر میں نصر بن کنانہ کی اولاد ہی سے ہیں، قریش کنانہ کی نسل سے ہیں، اور یہ فہر بن مالک بن نصر بن کنانہ کی اولاد ہیں۔ قریش کے بہت سے قبائل ہیں، مشہور قبائل کے نام یہ ہیں جمحہ، سہم، عدی، مخزوم، تیم، زہرہ اور قصی بن کلاب کے خاندان، اور وہ یہ ہیں عبد الدار بن قصی، اسد بن عبد العزا بن قصی، عبد المناف بن قصی۔ عبد المناف کے 4 بیٹے ہوئے، عبد الشمس، نوفل، مطلب اور ہاشم۔ ہاشم کا گھرانہ وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ عز وجل اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام واصطفیٰ قریش من کنانہ واصطفانی بن بنی ہاشم۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل میں سے کنانہ کا انتخاب فرمایا، پھر کنانہ میں سے قریش کا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کا، اور بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب فرمایا۔ جزیرہ نمائے عرب کی تہذیبوں کے بارے میں اب ہم جانیں گے۔ زمانہ قدیم ہی سے جزیرہ نمائے عرب میں اعلیٰ اور عمدہ تہذیب و تمدن نے جنم لیا۔ جزیرہ نمائے عرب کی مشہور تہذیبیں یہ ہیں: یمن میں سبا کی تہذیب، قرآن حکیم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اہل سبا نے بارشوں اور سیلابوں کے پانی سے جو ریت میں جذب ہو جاتا تھا یا سمندر میں جا گرتا تھا فائدہ اٹھایا، اور جدید انجینئرنگ کے اصولوں کے مطابق اس کے لیے حوض اور بند بنائے۔ مشہور ترین بند سد معرب ڈیم ہے۔ انہوں نے اس کا پانی مختلف انواع کے کھیتوں، بلند و بالا درختوں اور لذیذ پھلوں والے باغات کی آبپاشی میں استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ یَمِینٍ وَشِمَالٍ کُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّکُمْ وَاشْکُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَیِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ۔ سبا قوم کے لیے ان کی بستی میں یقیناً ایک عظیم نشانی تھی۔ دائیں اور بائیں طرف 2 باغ تھے۔ ہم نے کہا تم اپنے رب کے رزق سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، اور یہ پاکیزہ شہر ہے اور رب بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ قرآن کریم نے یہ بھی بتایا ہے کہ زمانہ ماضی میں یمن سے براہ راست حجاز شام تک کے علاقوں میں قریب قریب بستیاں آباد تھیں۔ یمن سے شام تک سفر کرنے والے قافلے کہیں بھی سایہ دار جگہوں اور کھانے پینے کے سامان سے محروم نہیں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِي وَأَيَّامًا آمِنِينَ۔
اور ہم نے ان اہل سبا کے اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت رکھی تھی کئی بستیاں باہم سرے راہ آباد کر رکھی تھیں، اور ان میں ہم نے چلنے آنے جانے کی منزلیں مقرر کر دی تھیں۔ ہم نے کہا تم ان میں راتوں اور دنوں کو امن سے سفر کرو۔ احقاف میں قوم عاد کی تہذیب۔ قوم عاد حضرت موت کے شمال کی جانب آباد تھی۔ یہ وہی قوم ہے جس کی جانب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ یہ قوم بڑے عالیشان مکانات، محلات، باغات، کھیتوں اور چشموں کی مالک تھی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، اور تم اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں ان چیزوں میں بڑھایا، امداد دی ہے جو تم جانتے ہو۔ اس نے تمہیں بڑھایا ہے مویشیوں میں اور بیٹوں میں اور باغوں اور چشموں میں۔ حجاز میں قوم سمود کی تہذیب کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ قرآن حکیم نے بتایا ہے کہ ہجر کے علاقے میں ایک تہذیب موجود تھی، اور اشارہ کیا ہے کہ وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے جیسی قوتوں کے مالک تھے، اور ان کے علاقے میں کثرت سے چشمے، باغات اور کھیت موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے آتترکون فیما ہاہنا آمنین فی جنات وعیون وزروع ونخل طلعها ہضیم وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین۔ کیا تمہیں جہاں کی چیزوں میں پرامن چھوڑ دیا جائے گا، یعنی باغوں اور چشموں میں اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کے خوشے نرم و نازک ہیں، اور تم اتراتے ہوئے پہاڑوں سے گھر تراشتے ہو۔ یہ سب کچھ عرصہ دراز سے ختم ہو چکا ہے۔ چند آثار، نشانات اور علامات باقی رہ گئی ہیں۔ بستیاں اور شہر معدوم ہو گئے، مکانات و محلات ویران ہو گئے، چشمے خشک ہو گئے، درخت سوکھ گئے، اور کھیتیاں اور باغات بنجر زمین میں تبدیل ہو گئے۔ اس کے بعد اب آپ کے سامنے میں عربوں کی دینی، سیاسی، معاشی، معاشرتی اور اخلاقی حالت کے بارے میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گی۔ عربوں کی دینی حالت۔ عرب قوم بتدریج شدید قسم کی دینی پسماندگی، بت پرستی، اخلاقی اور معاشرتی بے اعتدالی اور سیاسی و قانونی بدامنی کا شکار ہو گئی، جس وجہ سے ان کی اہمیت ختم ہو کر رہ گئی، اور وہ تاریخ کے ایک کنارے پر رہ کر الگ تھلگ زندگی گزارنے لگے۔ اپنی حالت کو سنوارنے کے لیے اتنا بھی نہ کر سکے کہ ایرانی یا رومی حکومت کی اتباع کر لیتے۔ ان کے دل اپنے اپنے آباء و اجداد کی میراث کی عظمت سے بھرے ہوئے تھے۔ انہی کے طریقے پر چلنا ان کا مطمع نظر تھا، خواہ وہ طریقہ گمراہی، بے اعتدالی اور کج روی والا ہی کیوں نہ ہو۔ اس وجہ سے انہوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ ہر قبیلے کا ایک مخصوص بت تھا۔ بنو حذیل بن مدرکہ کا بت سوا تھا۔ بنو کلب ودہ نامی بت کو پوجتے تھے۔ بنو مزہج نے یغوث کو معبود بنا رکھا تھا۔ بنو خیان یعقوب کی بچاری تھے۔ بنو حمیر کا بت نصر تھا۔ بنو خزاعہ اور قریش اساف اور نائلہ کی عبادت کرتے تھے۔ منات نامی بت ساحل سمندر پر نصب تھا۔ سارا عرب، خاص طور پر اوس و خزرج، اس کی تعظیم کرتے تھے۔ لات بنو ثقیف میں پوجا جاتا تھا۔ عزا ذات عرق سے اوپر وادی نخلا کے علاقے میں تھا، اور قریش کے ہاں سب سے بڑا اور عظیم بت تھا۔ ان بڑے بڑے بتوں کے ساتھ ساتھ بے شمار چھوٹے چھوٹے بت تھے جنہیں سفر میں ساتھ لے جانا اور گھر میں رکھنا آسان ہوتا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں ابو جا العطار روی میں بیان کیا ہے کہ ہم پتھر کی پوجا کیا کرتے تھے۔ جب ہمیں اس سے عمدہ پتھر مل جاتا تو ہم پہلا پتھر پھینک دیتے اور دوسرا لے لیتے تھے۔ اگر ہمیں کوئی پتھر نہ ملتا تو ہم مٹی کی ایک ڈھیری بناتے، اس پر بکری کا دودھ دھوتے اور اس کا طواف شروع کر دیتے تھے۔ یہی بت پرستی عربوں کے لیے رکاوٹ بن گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں اور صحیح معنی میں اس کی تعظیم و توقیر کریں، نیز اس پر اور یوم آخرت پر ایمان لائیں، اگرچہ ان کا خیال تھا یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطے ہیں۔
مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ خود ساختہ معبود ان کے دلوں اور اعمال و کردار بلکہ زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہو چکے تھے، اور ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی قدر و منزلت ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انما یستجیب الذین یسمعون والموتیٰ یبعثہم اللہ ثم الیہ یرجعون۔ حق کو قبول تو صرف وہ کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور جو مردے ہیں اللہ انہیں اٹھائے گا، پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ دین ابراہیم کے باقی ماندہ پیروکار بھی تحریف اور تغیر و تبدل کا شکار ہو چکے تھے۔ حج ایک ایسا معاملہ بن گیا تھا کہ جس میں وہ خاندانی، نسلی یا اپنے کارہائے نمایاں کے لحاظ سے ایک دوسرے پر فخر کا اظہار کرتے تھے۔ توحید کی عقائد و نظریات اپنی حقیقت کھو چکے تھے، اور بہت سی خرافات اور من گھڑت کہانیاں اس میں شامل ہو چکی تھیں۔ کچھ ایسے موحدین ضرور تھے جنہوں نے بت پرستی اور اس سے متعلقہ امور کو ٹھکرا دیا تھا۔ ان لوگوں میں ایک زید بن عمرو بن نفیل تھے جو بتوں کے نام پر جانور ذبح نہیں کرتے تھے اور نہ مردار اور خون کو حلال سمجھتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے، کیا میں ایک رب کی بندگی اختیار کروں یا ہزاروں آقاؤں کی؟ جب امور تقسیم کر دیے جائیں، میں نے لات و عزیٰ سب کو چھوڑ دیا ہے۔ ایک باہمت اور جفاکش کا انداز یہی ہونا چاہیے۔ میں نہ تو عزیٰ کی عبادت کروں گا اور نہ اس کی دونوں بیٹیوں لات و منات کی، اور نہ ہی بنو عمرو کے دونوں بتوں کی زیارت کروں گا، نہ میں غنم کی پوجا کروں گا، اگرچہ ایک عرصہ ہم نے اسے رب بنائے رکھا جس وقت ہم زیادہ دور اندیش نہ تھے۔ میں تو صرف رحمان کو اپنا پروردگار بنا کر اس کی عبادت کروں گا تاکہ معاف کر دینے والا رب میرے گناہ معاف فرما دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین کے پیروکاروں میں سے قس بن سعدہ ایادی بھی ہیں۔ یہ اپنی قوم کا خطیب، دانا اور سمجھدار شخص تھا، بڑا زیرک اور صاحب فضیلت انسان تھا۔ بت پرستی چھوڑنے اور وحدانیت یعنی ایک خدا کی بندگی اختیار کرنے اور اس کی عبادت کرنے کی دعوت دیا کرتا تھا۔ بعد الموت پر ایمان رکھتا تھا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارت بھی دی تھی۔ ابو نعیم نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ قس بن سعدہ ایادی نے اوکاز کے میلے میں اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اس جانب سے اپنے ہاتھ سے مکہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حق نمودار ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا، وہ حق کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، لوئی بن غالب کی نسل سے ایک آدمی تمہیں کلمہ توحید، غیر فانی زندگی اور لازوال نعمتوں کی جانب بلائے گا۔ اگر وہ تمہیں دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا۔ اگر مجھے معلوم ہو کہ میں اس کی بعثت تک زندہ رہوں گا تو میں پہلا شخص ہوں گا جو اس کی جانب بڑھ کر اس کی دعوت قبول کرے گا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ تو پایا، مگر آپ کی بعثت سے پہلے ہی وہ فوت ہو گیا۔ وہ اپنے یہ شعر پڑھا کرتا تھا، گزشتہ نسلوں کے اس دنیا سے چلے جانے میں ہمارے لیے بے شمار عبرتیں ہیں۔ جب میں نے دیکھا کہ موت کے راستوں سے واپسی کا کوئی ذریعہ نہیں، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ میری قوم کے چھوٹے بڑے سب اس موت کی طرف جا رہے ہیں، نہ تو جانے والا میری طرف پلٹتا ہے اور نہ باقی رہنے والا موت سے بچتا ہے، تو میں نے یقین کر لیا کہ میں بھی اس آخرت کی طرف جانے والا ہوں جس کی طرف مرنے والے لوگ جا چکے ہیں۔ کچھ عربوں نے عیسائیت اختیار کر لی تھی اور کچھ نے یہودیت کا لبادہ اوڑھ لیا تھا، مگر ان میں سے اکثر بتوں کے پجاری تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.